تو ہم نے اپنے یہاں کے باطل کے نظام کے جو اصول تھے وہ ہم نے اپنے یہاں کے دین کے اوپر بھی منطبق کر لیے کہ معافی بھی ہو سکتی ہے، کیا جانے تو صاحب بخشش بھی ہو سکتی ہے، سفارشیں بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تو اب رشوتیں بھی چلتی ہیں۔ یہ جو نذرانے ہوتے ہیں اور نیازیں آپ جا کے سکھ دے ہو جنہوں کہندے ہے نے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ رشوتیں دیتے ہیں نا آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور خدا بننا تو جچتا ہی اس کو ہے کہ جس میں جذبات نہ ہو، صرف قانون کی روح سے وہ سارے فیصلے کرتا ہو۔ قرآن کا خدا یہ خدا ہے عزیزان من، تو جسے کہا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، جس کے عام معنی کر لیے جائے کہ ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے مارو پھنسد پولے، بالکل نہیں۔ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ کے یہ معنی نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے حسنات کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ اس پلڑے نے ازالہ کر دیا ہے تخریبی پلڑے کا، جو خفت موازین کی صورت جو تھی، فی صحاب الجنہ، یہ ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ تھا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کو وہ سچا سمجھ پائیں گے اپنے سامنے کہ واقعی سچا وعدہ تھا جو خدا نے کیا تھا۔ کمپلسری میں پاس ہو، 60% اوور آل مارکس بھی لے لے، یہ قانون ہے، اس میں کوئی سفارش نہیں۔ وہ کہا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا پرچہ گم ہو جائے، دوسرے کے مارکس اس کے مارکس دوسرے کو دے دیے جائیں، یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں۔ صدق ہمارا قانون عدل جو ہے اس کو یہ سچا اپنے سامنے پائیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم عزیزان من۔ ایک ٹکڑا آ گیا تھا، میں نے سمجھا یہ بڑا ضروری ہے یہ بتا دینا کہ قرآن کی روح سے نظام عدل کیا ہے، اور جسے آپ بخشش اور نجات کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ ثقلت اور خفت موازین کا مطلب کیا ہے؟ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، میں نے کہا تھا کہ بازار تضاد نظر آتا ہے کہ ذرہ ذرہ جو ہے تولے گا، اور یہاں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے یہ میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی۔ یہ کیا چیز ہے صاحب؟ تو یہ چیزیں ہیں عزیزان من۔ قرآن کے ان مقامات کی 4 لفظ ہوتے ہیں، ہم پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنے کتنے بڑے حقائق پوشیدہ ہیں قرآن کے اندر۔ تو میں نے کہا کتاب نیز چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔